خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں اس کو کافی جرنلسٹ کافی لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ خبر جو ہے سچ پر مبنی ہے کہ مبنی نہیں ہے. جب پرویز خٹک سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے ملاقات کا نہیں پتہ, لیکن امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ الیکشن ہے. جب اس کی تصدیق کی گئی تو کافی جرنلسٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی, اور ملاقات جو ہے وہ کسی کے گھر پر نہیں ہوئی بلکہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس عارف الوی کی رہائش گاہ جو ان کی پریزیڈنسی ہے وہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی. اس کے بعد آرمی چیف اور خان صاحب کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو گئی, ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بہت لمبی چوڑی بحث کی, گفتگو کی انہوں نے, اور ایک دوسرے کو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے فریاد سناتے رہے, اپنی بات کرتے رہے اور ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا, تو اب اس کے بعد پھر ان کا 4 میں جلسہ ہوا, وہاں پر ان کے زبان میں اتنی تلخی تو نہیں تھی, لیکن جب آج ابھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب کا چکوال میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں خان صاحب کی جو لینگوسٹکس ہے, جو ان کا لہجہ تھا, جو ان کے جیسرز تھے, بہت ہی تلخ تھے, بہت ہی سخت تھے, اور ان کی کچھ باتیں جو اپنے ساتھ میں نے نوٹ کیے ہیں وہ ذرا آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں, دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. خان صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ان کو جو امپورٹڈ گورنمنٹ کی بات کرے ان کو اس لیے مسلط نہیں کیا گیا کہ یہ ملک کی خدمت کریں گے, بلکہ اس لیے ان کو مسلط کیا گیا کہ یہ ان کے حکم مانیں گے. ان کے حکم ماننے سے کیا مطلب ہے, آپ لوگ سمجھدار ہیں, آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. خان صاحب نے ایک بہت اہم پوائنٹ جو دوسرے پوائنٹ پہ انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اپنے پیروں پر آیا ہے, کسی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے نہیں, نہ نواز شریف کی طرح جنرل جیلانی کی گھر میں سریا لگاتے نہیں بنا. خان صاحب نے دوسرا پوائنٹ اس پہ رائز کیا ہے کہ میں کوئی کٹ پتلے نہیں ہوں, نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پہ آیا ہوں, بلکہ میں خود اپنے پاؤں پر, اپنے پیروں پر میں آیا ہوں, کسی کے سپورٹ پر بھی میں نہیں آیا. پھر جب ان پر کیس بنا, جو انہوں نے فیصل آباد میں تقریر کی تھی جس میں انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی تھی, اس پر جب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ فوج میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اس پر خان صاحب نے آج کہا کہ میرا ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہے کہ مجھے سن تو لیتے, آج سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں آج پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ خوف کے بت توڑ دو, جو ڈرانے کے لیے فون کرتے ہیں دوبارہ فون کر کے ان کو ڈراؤ, جو مسٹر ایکس اور وائی ڈراتے ہیں ان کو بھی ڈراؤ, ہم بھی بھرپور جواب دیں گے. یہ خان صاحب نے اپنے تقریر میں کہا. اور اب جو خان صاحب کا تقریر ہے اس کے بعد ایک شو کا ایک پوائنٹ میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے, وہ بھی ذرا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم فوج سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. خرم دستگیر کے بیان پر آئی ایس پی آر کو شٹ اپ کال دینی چاہیے, یہ فوج چودھری نے شو میں کہا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی آج کی تقریر جو ہے تھی اس میں اتنی تلخی کیوں تھی, شاید وہ اس لیے تھی آج انہوں نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا بھی ذکر کیا, اس کی کیا وجہ تھی, اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر انہوں نے 2-3 جلسوں میں اس کو نہیں کیا اور آج دوبارہ اس کا ذکر کیا, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے بظاہر کہ خان صاحب میں غصہ پایا جا رہا ہے اور خان صاحب کی باتوں کو انہوں نے یا تو نظر انداز کیا ہے یا تو انہوں نے خان صاحب کے اس لہجے سے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ جو لہجہ استعمال کر رہے ہیں فوج کے بارے میں یا عدلیہ کے بارے میں یہ اپنا کرے. اور خان صاحب بھی تھوڑا سا ضدی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو پتہ نہیں کہ کس بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نالگی ہے اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں بنی ہے. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.